عمر بن الخطاب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ علیکم السلام جی سر، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میں کہاں سے کال فرمایا پچھلے عمر صاحب؟ جی میں پاکستان سے، کس شہر سے؟ اگر چھپا ہی رہنے دیں تو زیادہ چھپا ہی بہتر۔ رہنے دیں، کوئی بات نہیں، حکم کریں، کیا حکم؟ دیکھیں، جب ہم اپنا بنیادی مسئلہ جو ہے اس کو کلیئر نہیں کریں گے، مسئلہ امامت منصوص مسئلہ، آگے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے بعد آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس مسئلہ کو، جو ہمارے درمیان بنیادی مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے۔ تو پہلے ہم سب نے سے اپنے پہلے میں علماء اپنا کو بہت دعوت دی ہے نا کہ منصوص بن اللہ پر آ کے ہم سے گفتگو کریں، کوئی آتا نہیں تو میرا قصور ہے۔ بالکل بالکل، میں اس سے پہلے اپنا واضح کر دوں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، قطعیت سے ثابت ہے، اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت، جیسا کہ قرآن نے صراحت سے عربی میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم the prophet ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مشہور اعتراض ہے، ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ جو اعتراض کیا جاتا ہے نواسبین کی جانب سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسئلہ امامت منصوص من اللہ جو ہے یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ تو اس پر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ اس پر ذرا آپ اپنی رائے دیجیے گا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ امامت نبوت کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، اور نہ یہ جماعت عمریہ کے علماء کا کوئی اعتراض ہے۔ یہ جماعت عمریہ کے عوام فریب، مدلس مولویوں کے فریب ہے، جو موجودہ دور میں یا آج سے کچھ دور پہلے انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو شیعوں کے پاس ایسا عقیدہ، یہ ختم نبوت کے منکر، حالانکہ شیعہ عقائد سب امت مسلمہ کے سامنے شروع سے رہا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے کتب میں، مثلا حافظ ابن حجر عسقلانی ہے، ابن تیمیہ الحرانی ہے، ابن تیمیہ الحرانی نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھا ہے، آپ کے علماء نے بڑے بڑے کتاب لکھے ہیں، ملا علی قاری صاحب ہیں، بڑے بڑے متکلمین غیر متکلمین، ان میں سے کسی نے اس بات پر شیعوں پہ تکفیر کیا ہے، شیعوں پہ طعن کیا کہ ختم نبوت کے منکر، کسی نے طعن نہیں کیا۔ صرف آپ کے پنجاب پاکستان میں یہ اور آپ کے ہندوستان میں یہ بات بعض حلقوں میں چلتی ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ ملاحظہ کریں عزیزو، یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہے، شیعوں کی ایک بہت معروف مشہور کتاب ہے احادیث کی، قوم میں چھپی ہے یہ کتاب۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 252 میں، ملاحظہ کریں، عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من قال باننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ، جو شخص کہہ دے کہ ہم نبی ہیں، ہم امام جو ہے نبی ہیں، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ، اور جو شخص اس بات پہ شک کرے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ نبی ہیں یا نہیں ہے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب سن لیں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامی، یہ شاید چلے گئے بھائی، یہ ڈسکنیکٹ ہے، ہاں، چاپ دار الکتب الاسلامیہ کتاب چھپی ہے تہران میں۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 269 ہے، حدیث نمبر 3 ہے، کتاب الحجہ ہے، ایوب ابن حر روایت کرتے ہیں، قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز ذکرہ ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ ابدا، اللہ تعالیٰ جس کا ذکر عزیز ہے، جس کا نام پیارا ہے، اس نے تمہارے نبی کے ساتھ اے مسلمانوں نبوت کا، انبیاء کے سلسلے کا انہوں نے اختتام کیا، اللہ نے، فلا نبی بعدہ ابدا، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ابدا، قیامت تک کبھی کوئی دوسرا نبی ہے ہی نہیں۔ وختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ ابدا، اور اے مسلمانوں تمہارے کتاب، تمہارے قرآن کے ساتھ اللہ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کیا، تو قرآن کے بعد اب کوئی اللہ کی جانب سے کوئی نیا کتاب نہیں آئے گا۔ وَأَنزَلَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طر و خشک کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جزء ثانی، یہاں پہ حدیث الحادی عشر، 11واں حدیث ہے کہ حضرت امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خلافت عثمان میں، عثمان کے دور حکومت میں مسجد میں صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کافی طویل حدیث ہے۔ اس حدیث میں
کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تقریباً 20 آغاز سے 20 صفحوں کے بعد، یعنی طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے۔ امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اخبرونی عن منزلتی فیکم وما تعرفون به اصدوق عندکم انا عندکم ام کذاب۔ صحابہ اس میں وہاں پہ اپنے مسجد میں گفتگو کر رہے تھے کہ فلان نے اسلام میں کیا خدمت انجام دی ہے، فلان نے کیا خدمت انجام دی ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام ساکت، خاموش بیٹھے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام خاموش ہیں، تو انہوں نے رخ کیا کہ آپ بھی کچھ بولیں نا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ انجام دیا، کوئی کہہ رہا کہ میں نے بڑے خدمات انجام دیا، کوئی کہتا ہے میرے چچا نے بڑے، کوئی میرے بابا نے، میرے قبیلے والوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، آپ بھی کچھ بولیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ نے بہت اصرار کی کہ آپ بھی کچھ بولیں، تو انہوں نے گفتگو فرمائی۔ یہ گفتگو بڑا طویل ہے، 20 صفحوں کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے یہ جملے دیکھیں کہ وہ اپنے فضائل گنتے جاتے ہیں، قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، واقعات، پھر کہتے ہیں کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ میرا تمہارے درمیان کیا اسٹیٹس ہے، کیا منزلت ہے، کیا مجھے کس طرح جانتے ہو، میں سچا آدمی ہوں یا میں جھوٹا آدمی ہوں؟ صحابہ نے کہا بل صدیق صدوق، آپ بہت ہی سچے آدمی ہیں، نہایت ہی سچے آدمی ہیں۔ صدیق بولتے ہیں صفت مشبہہ، مبالغہ فی الصدق، بہت ہی سچے۔ صدوق بھی یعنی بہت ہی سچے، نہایت ہی سچے ہیں۔ لا واللہ ما علمناک کذبت فی جاہلیت ولا اسلام، نہیں اللہ کی قسم، نہ ہم نے اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد، نہ جاہلیت میں نہ اسلام میں آپ سے ہم نے کوئی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا فواللہ الذی اکرمنا اہل البیت بالنبوہ، تو جب صحابہ نے اعتراف کیا کہ آپ نہایت ہی سچے ہیں، بہت ہی سچے ہیں، اور آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، نہ اسلام میں نہ جاہلیت میں، تو فرمایا کہ اس اللہ کا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام میں نبوت رکھا ہے، نبوت ہمارے گھر میں آیا ہے، فجعل محمدا منا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے انتخاب فرمایا، میرا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی تھا۔ وَأَكْرَمَنَا مِن بَعْدِهِ بِأَنْ جَعَلَنَا أَئِمَّةَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس اللہ کا قسم کہ اللہ نے یہ اکرام کیا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اہل ایمان کا امام قرار دیا۔ لا يبلغ عنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يبلغ عنه صلی اللہ علیہ وسلم غیرنا، احکام الدین، فرامین الدین، تعلیمات الدین، ہم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ سکھانے والا کوئی نہیں ہے، پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کو نہ دین آتا ہے، نہ دین کے احکام یہ صحیح طرح سے پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عمر خود تھا، اس کو تیمم نہیں آتا تھا، مسلم میں لکھا ہے ولا تصلح امامۃ والخلافۃ الا فینا، اور امامت اور خلافت کا مستحق ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور امامت اور خلافت زیب نہیں دیتا کسی کو ہمارے علاوہ۔ اچھا، ولم يجعل الله معنا اہل البیت لاحد من الناس فيها نصیبا ولا حقا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت علیہ السلام میں ہمارے میں علاوہ کسی دوسرے کو مسئلہ خلافت و امامت میں نہ کوئی منزلت دی ہے، نہ کوئی شراکت دی ہے، نہ کوئی حق دیا ہے، یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے۔ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جہاں تک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، فخاتم النبیین لیس بعدہ رسول ولا نبی، خاتم الانبیاء، میرے بھائی، میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کون ہیں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے بھائی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، ہارون اخی، ٹھیک ہے نا؟ یا میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ بلے ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى یوم القیامہ، انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قیامت تک، پھر کوئی نبی نہیں ہے۔ ایسے حدیث ہے تمہارے پاس پوری کتابوں میں، تمہارے کوئی کسی کتاب میں کوئی اس طرح کی روایت ہے؟ ہماری طرح کے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ وختم بالقرآن الکتب الى یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے صدقے تمام آسمانی کتابوں کا سلسلہ منقطع کیا۔ وجعلنا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفاء فی ارضہ، سن لو، ہم اہل بیت علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بیوقوفو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت ابرار علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا،
ہم اللہ کے خلیفے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری زمین پر نبی نہیں ہے، اللہ کے حجت ہیں، اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، اللہ کی جانب سے لوگوں کو ہدایت دینے تعلیم دینے والے. وشہداء علی خلقہ، اللہ کی جانب سے ہم خلق پر شاہد ہیں، خلائق کے گائیڈ ہیں اللہ کی جانب سے، ان کو راستہ دکھانے والے ہیں. فرض طاعتنا فی کتابہ، ہماری طاعت اللہ نے اپنی کتاب میں واجب کی ہے. وقرننا بنفسه ونبیہ فی الطاعہ فی غیر آیت من القرآن، اور قرآن کی بہت ساری آیات میں ہماری طاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح، اپنی طاعت کی طرح واجب قرار دیا. بل انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. طاعت اہل بیت علیہ السلام قرین بطاعت النبی وبطاعت اللہ تبارک وتعالی. واللہ جعل محمد نبیا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا. وجعلنا خلفاء من بعده فی خلقہ وشہداء علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، رسول کا خلیفہ بنایا، اور خلق پر اپنی جانب سے گائیڈ، ہادی، شاہد بنایا. ٹھیک ہے نا، نبی نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے ائمہ علیہ السلام کی، لیکن خلافت ہے، امامت ہے، اللہ کی جانب سے وہ ہادی ہیں. وفرض طاعتنا فی کتابہ المنزل، ہماری طاعت اللہ نے اپنی کتاب میں واجب قرار دیا. ثم امر اللہ جل وعز نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یبلغ ذلک امتہ، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ہماری امت، ہماری امامت اور خلافت کے دلائل و براہین کو لوگوں تک پہنچا دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. فبلغہم کما امرہ اللہ عز وجل، تو انہوں نے اس بات کو پہنچایا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا. اچھا، مزید آپ کو دکھا دیں، یہ کتاب التوحید لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المعرفہ، یہ ہمارے بہت ہی اہم کتاب ہے توحید الہی میں اور مسائل عقائد میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے. یہ صفحہ نمبر 81 ہے. ان کے پاس کوئی کتاب ہے توحید کی؟ کتنے احادیث ہیں ان کے پاس اللہ کے صفات کے، اللہ کے متعلق؟ ٹھیک ہے نا. جماعت مریا کے پاس کوئی نہ، احادیث بہت کم ہے. جو احادیث ہے سب اسرائیلیات ہیں اللہ کے متعلق. اللہ کا پیر ہے، اللہ کی دھوتی ہے، اللہ ہنستا ہے، روتا ہے، داڑھی ہے، ہاتھ دونوں اس طرف ہیں. عبد العظیم ابن عبداللہ الحسنی کہتا ہے کہ میں وارد ہوا اپنے مولا علی ابن محمد الامام الہادی علیہ السلام کے بارگاہ میں، حضرت امام ہادی نقی علیہ السلام کے بارگاہ میں. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، یا ابو القاسم انت ولینا حقا، خوش آمدید، آپ بڑے ہمارے سچے شیعہ ہیں. میں نے عرض کیا، اپنا رسول اللہ انی ارید ان اعرض علیک دینی، میں نے کہا اے میرے اللہ کے حجت، اے میرے امام، میں اپنا عقائد آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے عقائد میں اگر خلل ہے، اشتباہ ہے، غلطی ہے تو آپ تصحیح کریں. میرا جو عقیدہ ہے، دین ہے، اس کی آپ تصحیح کریں. اگر صحیح ہے تو کہہ دیں کہ صحیح ہے، تاکہ اگر میری وفات ہو تو عقیدہ تو صحیح ہو. تو مولا نے فرمایا کہ بتاؤ. تو وہ اپنا عقائد بتانا شروع کر دیا. فقلت انی اقول، میں نے کہا ان اللہ تبارک وتعالی واحد لیس کمثلہ شیء خارج عن الحدین، حد الابطال وحد التشبیہ، وانه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الاجسام ومصور الصور وخالق الاعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. یا اللہ کے متعلق کہ اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء، وہ جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، عرض نہیں ہے، جوہر نہیں. بہرحال اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، فلا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم الانبیاء. وأقول أن الإمام والخليفة وولي الأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي. پھر میں وہ اماموں کو گننا شروع کرتا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ پہلے برحق امام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، جب تک وہ پہنچتے ہیں حضرت امام ہادی علیہ السلام تک. پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے امام ہادی علیہ السلام کی شہادت دی تو انہوں نے کہا من بعد ابن الحسن، من بعد الحسن ابن، فرمایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد شہادت دو، میرے بعد میرا بیٹا امام حسن علیہ السلام امام ہوں گے. فکیف للناس بالخلف من بعدہ، اور ان کے بعد جو امام ہوگا لوگوں کا کیا حالت ہوگا ان امام کے ساتھ جو آخری امام ہوگا. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ قال لأنه لا يرى شخص ولا يحل ذکرہ باسمہ حتى يخرج،
فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. فرمایا کہ کیونکہ وہ غیبت میں ہوں گے، ان کی طویل غیبت ہوگی، طویل غیبت کے بعد وہ ظہور فرمائیں گے جو 12واں امام. تو میں نے عرض کیا کہ میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں. پھر یہ اقرار کرتے ہیں ان ولیہم ولی اللہ وعدوہم عدو اللہ وطاعتہم طاعت اللہ ومعصیتہم معصیت اللہ. جو ان سے محبت کرے اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرے اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اور جو ان کی طاعت کرے اس نے اللہ کی طاعت کی، اور جو اس نے ان 12 اماموں کی معصیت کی اللہ کی معصیت کی. یہ شخص اس طرح شہادت دیتا ہے. وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں ان المعراج حق، معراج حق ہے. والمسألة فی القبر حق، قبر میں سوال جواب ہوگا، حساب لیا جائے گا، یہ حق ہے. وَإِنَّ الْجَنَّةَ حق، جنت حق ہے. وَإِنَّ النَّارَ حق، جہنم حق ہے. وَالصِّرَاطَ حق، جہنم کے درمیان سے صراط گزر رہا ہے، صراط، ٹھیک ہے نا، وہ حق ہے. والمیزان حق، اعمال کا ترازو حق ہے. اچھا. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آ جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ قبروں میں جو مردے ہیں ہم سب کو قبروں سے نکال کے زندہ فرمائے گا. وَأَقُولُ إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوِلَایَةِ الصَّلَاةُ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ دین میں امامت کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے، نماز. والزکاة، اس کے بعد زکوٰۃ ہے. والصوم، روزہ ہے. حج ہے. جہاد ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. میں نے یہ عقیدہ جب پیش کیا، فقال علی بن محمد علیہ السلام، تو حضرت مولا علی الہادی النقی علیہ السلام، مولا حضرت امام دہم 10ویں امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یا ابا القاسم هذا واللہ دین اللہ الذی ارتضاہ لعبادہ. فرمایا کہ اے ابو القاسم، اللہ کی قسم یہ وہی دین ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے بندوں کے لیے. یہ وہی دین جو آپ نے شہادت دی آج، یہ وہی دین ہے جو جبرائیل لے کے آیا تھا. یہ وہی عقائد ہے. اسی عقائد میں آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک. یہ شیعہ عقیدہ ہے. تمہارے پاس ایسے کتنے احادیث ہیں؟ کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے. ختم نبوت پہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں جماعت عمریہ کے پاس، اور یہ کہتے ہیں شیعہ ختم نبوت کے منکر. فثبت علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ دین جو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس دین سے راضی ہے، وہی عقیدہ ہے. اس پہ قائم رہو. ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں صحیح عقیدے پر قائم رکھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مزید آپ کو دلائل دکھاتے جائیں ختم نبوت پر. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثانی، کتاب الکفر والایمان، کتاب اصول کافی میں. یہاں پر کتاب الدعاء میں صفحہ نمبر 585 میں، صفحہ نمبر 23 میں، محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں حضرت امام علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا مولا مجھے ایک دعا سکھائیں. امام علیہ السلام نے کہا دعائے الہا پڑھا کرو. میں نے کہا دعائے الہا کیا ہے؟ فرمایا اس طرح دعا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما بینہن ورب العرش العظیم ورب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل ورب القرآن العظیم ورب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، انی اسألک بالذی تقوم به السماء وبه تقوم الارض وبه تفرق بین الجمع وبه تجمع بين المتفرق وبه ترزق الأحياء وبه أحسيت عدد الرمال ووزن الجبال وكيل البحور ثم تصلي على محمد وآل محمد، فركته وصلي على محمد وآل محمد ثم تسأله حاجتك وألح في الطلب. اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سے طلب کرو اور تکرار کرو اپنی حاجت کو، تکرار، یا اللہ زیادہ سے زیادہ بولتا رہو جو تمہارے حاجت ہے اللہ سے مانگو. تو یہ تو ہمارے عقائد ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ میں آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثامن، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 67 میں، خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام، جلد نمبر 8، روضہ کافی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان کے قتل کے بعد یہ خطبہ دیا، الحمدللہ الذی علا فاستعلا ودنا فتعالا وارتفع فوق كل منظر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وحجة الله على العالمين مصدقا للرسل الاولين وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما فصلى الله وملائكته عليه وعلى آله. اور یہ خطبہ بڑا اہم ہے. اس خطبے میں بڑی چیزوں کو امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیان کیا. کسی وقت آپ کو اس خطبے کا شرح سنائیں. یہ کتاب امالی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ.
امالی شیخ طائفہ الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسۃ البعث فی قم المقدسہ. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 520 ہے، حدیث نمبر 54 ہے. یہ حدیث ہے خطبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں. نبی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، عمر و سلمہ ابنا ام سلمہ ربیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن ام سلمہ کا بیٹا ہے اور سلمہ بھی ام سلمہ کا بیٹا ہے. یہ دونوں یتیم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے. ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہ دو بیٹے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یتیم نوازی کی تھی، ان کو پرورش دیا تھا. یہ دونوں کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ، علی یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الظالمین. مسلمانوں کے دلوں، مؤمنین کی دلوں کا بادشاہ علی علیہ السلام ہے. مال دنیا ظالمین کفار گناہ کاروں کے دلوں کا بادشاہ ہے. مال دنیا. اچھا، علی اخی، علی علیہ السلام میرا بھائی ہیں. ومولا المؤمنین من بعدی، اور مؤمنین کے وہ سید و سالار ہیں میرے بعد. علی علیہ السلام. وہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اللہ 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 کہتا ہے نا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں بتایا، حجۃ الوداع میں کیوں نہیں بتایا؟ اور بھائی خطبہ تو سنو حجۃ الوداع کی. علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی رتبہ ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. الا ان اللہ ختم النبوۃ بی فلا نبی بعدی. اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت میرے ساتھ ختم کر دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَهُوَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمُؤْمِنِينَ بَعْدِي. علی علیہ السلام میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا قائم مقام ہے، میرا نائب ہے میرے بعد سب مسلمانوں پر، میرے سب اہل بیت پر اور مسلمانوں پر. ہم اہل پر بھی، میرے رشتہ داروں پر بھی اور مؤمنین پر بھی میرا نائب ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے. یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی. یہاں پہ ایک حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے. زندیق آیا، ایک زندیق آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، اور اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں بڑے تناقضات ہیں، قرآن میں بڑے کانٹرڈکشنز ہیں، غیر معقول باتیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا قرآن میں کون سی کانٹرڈکشن ہے. حدیث بڑی طویل ہے، اس میں ایک حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات فی بیروت لبنان، جزء اول، کتاب 2000 میں چھپی ہے، سنہ 2000. یہ صفحہ نمبر ہے 240. زندیق کے سوالوں کا جواب، جس نے یہ صفحہ نمبر 240 کے آخر میں اس حدیث کا آغاز ہے کہ ایک زندیق آیا تھا، اس نے قرآن پہ اعتراض کیا تھا کہ اعتراضات، سخت اعتراضات تھے قرآن پر. ٹھیک ہے نا، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں. اچھا، صفحہ نمبر 240 پہ شروع ہوتا ہے، صفحہ نمبر 245 میں اس آیت تک پہنچ جاتا ہے. وہ زندیق بہت سارے آیات سوال کرتا ہے. اس نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. اس نے سورہ مبارکہ یہ زخرف کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کی. زندیق نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھ لے، آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سے پوچھ لے. فَكَيْفَ يَسْأَلُ الْحَيَّ مِنَ الْأَمْوَاتِ قَبْلَ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ. تو یہ کیسے پوچھے گا آپ کا نبی جب مر گیا ہے؟ بھائی ابراہیم نہیں ہے، نوح نہیں ہے، دنیا میں سب چلے گئے بھائی. ٹھیک ہے نا، یہ کیسے پوچھیں گے؟ زندہ مردوں سے کیسے پوچھے گا بھائی؟ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پوچھو پرانے انبیاء سے، جب سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سب مر گئے ہیں بھائی، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ادریس اور الیاس جو زندہ. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا. اس کو جواب آتا ہے صفحہ نمبر 248 میں اس آیت کے متعلق، 248 کے اختتام پر. وَأَمَّا قَوْلُهُ، اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا فَهَذَا مِنْ براہین نبینا التی آتاہ اللہ ایاہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہین ادلہ میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. وَأَوْجَبَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تمام خلائق پر. لِأَنَّهُ لَمَّا خَتَمَ بِهِ الْأَنْبِيَاء، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسل قرار دیا، نبوت کا سلسلہ ان کے ساتھ منقطع ہوا. وَجَعَلَهُ اللَّهُ رَسُولًا إِلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے، تمام جتنے نیشنز ہیں سب کے لیے نبی بنایا. وسائر الملل، اور تمام اہل دین جتنے دنیا میں دین ہے ان کی دین منسوخ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نبی بن گئے. خصہ اللہ بالارتقاء الى السماء، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمایا. آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو اور ان کے جسم شریف کو آسمان اوپر لے گیا عند المعراج، وہاں پہ معراج میں. وجمع له يومئذ الانبیاء، اور وہاں پر معراج میں انبیاء کا صف تھا، انبیاء سب جمع ہو گئے. فعلم منهم من ما ارسلوا به وحملوه من عزائم الله وآیاته وبرائنه. انبیاء نے سب دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن عطا کیا، کیا معجزات عطا کیا، کیا فضل عطا کیا، کیا نور عطا کیا ہے. انبیاء نے سب نے دیکھا. وَأَقَرُّوا أَجْمَعُونَ بِفَضْلِهِ، اور سب انبیاء نے اقرار کیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، سب کے آقا ہیں. وَفَضَّلَ الْأَوْصِيَاءَ وَالْحُجَجَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِ، اور سب انبیاء نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں، ائمہ ابرار علیہ السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم یہی ہیں. ٹھیک ہے نا. انبیاء نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں، یہ بھی دیکھا کہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام ہمارے نبی کی طرح کتنے عظیم ہیں. وفضل شیعتی وسیعہ من المؤمنین والمؤمنات، اور انبیاء نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح خود نبی دوسرے انبیاء پہ افضل ہیں، ان کے اوصیاء افضل ہیں، اسی طرح یہ بھی دیکھا کہ ان کے شیعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شیعہ سب امتوں پر یہ افضل ہے. وہ شیعہ کون ہیں؟ الذین سلموا لأہل الفضل فضلهم ولم يستكبروا عن امرهم. شیعہ وہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا اقرار کریں اور ان کے اوامر کے سامنے غرور نہ دکھائیں، تکبر نہ دکھائیں. اچھا، تو اس وقت اللہ کا حکم ہے کہ ان سے پوچھو، فاسأل من ارسلنا من رسلنا قبلہ. اچھا، تو اس طرح مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا. اچھا، تو یہ بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس، اور مزید میں آپ کو دلائل دکھا دیتا ہوں ختم نبوت کے، تاکہ یہ ایک جامع کلپ بن جائے. یہ کتاب ہے، کتاب فلاح السائل، سید ابن طاووس رحمہ اللہ کی کتاب ہے فلاح السائل، جو دعاؤں کی کتاب ہے. اہل بیت علیہ السلام سے مرویہ دعائیں. یہاں پہ صفحہ نمبر 221 میں یہ روایت ہے حضرت قرآن ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، کہ فرمایا کہ یہ مستحب ہے کہ انسان ہر دن غروب شمس کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرے ہر روز. اور بھلے اگر انسان ہر روز پڑھے اور شب جمعہ اسی جب یہ پڑھتا ہے اسی سال کو شب جمعہ، یا جب یہ دعا پڑھتا ہے یا اسی مہینے یا اسی سال کو انسان کا انتقال ہو جائے تو انسان جنت چلا جاتا ہے. یہ وعدہ ہے. وہ دعا یہ ہے، یا من ختم بمحمد النبوة بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ اختم لی فی یومی هذا بخیر وشہری بخیر وسنتی بخیر وعمری بخیر. او اے اللہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دیا، میرا عمر کا خاتمہ کر دے ایمان کے ساتھ، اور میرے اسی دن کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے، میرے اسی ہفتے کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے، اور میرے اسی سال کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے، اور میرے عمر کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے. اگر یہ دعا کرتا ہے ہر دن غروب کے وقت، اور وہ مرتا ہے اسی ہفتے کو یا اسی مہینے کو یا اسی سال کو، تو وہ جنت چلا جاتا ہے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء رابع، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 72 ہے. یہ دعا ہے جو حضرت مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ انسان کو ماہ رمضان کے دن ہر دن پڑھنا چاہیے. اچھا، دعا کافی طویل ہے. اللہم انی اسألک باسمک الذی دان له کل شیء وبرحمتک التي وسعت كل شيء وبعزتك التي قهرت بها كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء. چلتا جاتا ہے. اللہم رب السماوات السبع، اے 7 آسمانوں کا رب، والارضین السبع، اور 7 زمینوں کا رب، وما فیہن، اور جو مخلوقات آسمانوں و زمین ان سب کا پالنے والا تو ہے،
وما بینہن زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہے پالنے والا ان سب کا تو ہے ورب العرش العظیم تو رب عرش عظیم ہے ورب السبع المثانی والقرآن العظیم سبع مثانی سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا تو رب ہے پالنے والا ورب اسرائیل و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل اے اللہ تو ہے پالنے والا تو ہے اللہ تو ہے خدا تو ہے رب کس کا اسرافیل جبرائیل میکائیل ورب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتہ سید المرسلین وخاتم النبی اور تو ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کون محمد وہ محمد جو سید المرسلین ہے اور خاتم النبیین اسألک بک وبما سمیت یا عظیم انت الذی تمن بالعظیم وتدفع كل محظور سبحان اللہ کیا دعائیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ اللہ کی عبادت کے اس طرح دعائیں کہاں ہیں تمہارے پاس جماعت مریم اللہ کی قسم یہ وہ دعائیں ہیں کہ انسان کے دل کو پگھلا دیتا ہے ذوب کر لیتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے اچھا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے حدیث اسی پہ اکتفا کرتے ہیں تو یہ کہنا بھائی کہ شیعہ جو ہے ختم نبوت کیوں نہیں مانتے لعنت ہے ٹھیک ہے نا اپنے مولوی کو لے کے آؤ محمد عمر صاحب عمر بن الخطاب آ گئے بھائی عمر بن الخطاب اپنے عالم کو لے کے آئے نا تاکہ ختم نبوت پہ ہمارے سے مناظرہ کرے نہیں ختم نبوت کی جو آپ نے بات کی اب غلط تو سنو نا ابھی آج ہمارا پروگرام بنا تھا ہمارا اسکیجول تھا مناظرے کا مولوی عبداللطیف صفدر صاحب کے ساتھ کہ ان عنوان مناظرہ جس پہ انہوں نے اقرار کیا تھا وہ یہی ہوگا کہ جماعت مریم کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں ہے ختم نبوت تو دور کی بات ہے نبوت دور کی بات ہے آپ کے دین میں آپ کے عقیدے میں ان کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ بھاگ گیا اس مناظرے سے آیا نہیں بھاگ گیا تو 25 منٹ میں لگتا ہے پہلے میری بات تو پوری سن لیں کہ اب سن لینا اپنے اتنے احادیث یہ اتنی احادیث آپ کے مذہب میں ہے ختم نبوت پر جو ہمارے پاس ہے نہیں پہلے سوال کہ آپ نے کہا آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر ہے آپ کی کتابوں میں کتنی حدیث ہے ختم نبوت پر نبوت کی جہاں تک آپ نے بات کی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب دلائل دی میرے سوال کا پہلے جواب دو نا آپ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے میں نے آپ کے سوال کے جواب دیا آپ میرے سوال کے جواب دے دیں آپ کی کتابوں میں ختم نبوت کی کتنی حدیث ہے حدیث کتنے ایک ہی دو ہی ہے نا لا نبی بات ختم ٹھیک ہے ایک ہی دو حدیث ہے زیادہ تو نہیں ہے نا میں یہ کہہ رہا ان کے اپنے پاس حدیث کوئی نہیں ہے ختم نبوت پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہمارا مذہب مزین ہے ختم نبوت کے عقیدے سے الٹے یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہو گئے جی اور بتاؤ نا تمہارے پاس کتنے حدیث ہے ختم نبوت پر پھر آگے سوال کر لینا میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں وہی حدیث کافی ہے ہمیں زیادہ کی کیا ضرورت ہے دیکھ ہمارے مذہب میں تو 10 حدیث ہے میں نے کچھ دکھا دیا آپ کو آپ کے مذہب میں ایک حدیث ہے بس صاحب میری پوری بات جب تمہارے مذہب میں ایک ہی حدیث ہے تو تم ہمیں کیسے کہتے ہو کہ شیعوں کے پاس تو 10 حدیث ہے ایک ہی حدیث کی بات میں نہیں کر رہا حدیث کافی ہیں میں سے ایک حدیث کتنے ہیں ختم نبوت پہ دکھا کے نہیں سکتے بہت سارے حدیث کتنے ہیں بتاؤ نا کتنے حدیث ہیں آپ لوگوں کے پاس ختم نبوت پر لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کتنے حدیث ہیں ایک ہی حدیث ہے نا ایک ہی حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں سنے تو صحیح ایک حدیث ہے نا اب آپ نبی جین کا مطلب کیا لیتے ہیں وہ مطلب لغت سے آپ یہاں بیان کر دیں خاتم کا مطلب بھی اور نبی تو بتا دیا نا امام علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ ختم بہ النبوۃ فلا نبی بعد بتا دیا نا اس کے بعد ہاں عمر صاحب اب پھنس گئے بھائی یہ جو ہے یہ فریز ہو گیا بعد کیا اور عمر پر وہی آ سکتی ہے عمر فریز ہو گیا بھائی عمر فریز ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ دیکھو مسلم پہ دیکھو بخاری میں کہ عمران ابن حسین صحابی تھا ملائکہ اس کے پاس آتے تھے اس پہ سلام کرتے اس نے اس پہ بہت بات ہوئی ہے وہی آنے سے کوئی نبی نہیں بنتا یعنی اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے وہی کے اقسام میں سے الہام ہے یا کوئی فرشتہ سے بات کرتا ہے دیکھیں آپ کی اپنی کتاب میں عمران ابن حسین ایک صحابی تھا ملائکہ اس سے بات کرتے تھے گفتگو کرتے خود بخاری میں موجود ہے ٹھیک ہے نا میں اس موضوع پہ میں نے کیونکہ بہت بات کی ختم نبوت پر آج اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے نادانی ہے جہالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آنے سے کوئی نبی بنتا ہے نہیں وہی آنے سے کوئی نبی بھی نہیں بنتا حضرت مریم علیہ السلام سے جبرائیل نے گفتگو کیا
قرآن میں جبرائیل آیا بھی ہے، اس کو بشارت بھی دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس کو نبی بنائے گا، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ سے گفتگو کیا، یہ وحی اللہ کی جانب سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، نہ موسیٰ نبی ہے نہ مریم نبی ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو صحابی ہے عمران ابن حسین، اس پہ وحی آتا ہے، اس پہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے وہ نبی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، آپ نے عالم کو لے کے آؤ، بس کافی ہے نا، آپ کو بہت ٹائم دے دیا، اپنے عالم کو لے کے آؤ، اس سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، مولوی صاحب کو لے کے آؤ، پہلے نبی کا اسلام ثابت کرے، پھر